اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحسنین روحانی سینٹر کی جانب سے آپ کا میزبان علی حسنین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک جو عاملین کو نصیحت بھی کرنی ہے، اور ایک عامل ہی نے ہم سے رابطہ کیا علاج کے حوالے سے، اور فن عملیات کے اندر بہت سے معاملات ہوتے ہیں۔ شوق میں لوگ اعمال تو کر لیتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ فیلڈ جتنی آسان لگتی ہے اتنی آسان ہوتی نہیں۔ واٹس ایپ گروپوں کے اندر اور دیگر سوشل میڈیا کے اوپر اجازتیں مانگتے ہوتے ہیں، اور ابھی یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جس سے ہم اجازت مانگ رہے ہیں وہ شاید وہ خود بھی اس عمل کا صاحب ریاضت ہے یا نہیں ہے، کہ ایسے ہی اس نے عمل پیسٹ کر دیا وہاں پر لکھ کر، اور ہم اس سے اجازت مانگنے لگ پڑے۔ اور ایک معاملات ایسا چل پڑا کہ جو فی سبیل اللہ عمل کروائے وہ شاید اس نے خود کیا نہ ہو، لیکن سب ساتھی اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں عمل کے چکر میں، کہ ہمیں فی سبیل اللہ فن عملیات جو وہ سکھا رہا ہے۔ عملیات کا کام اتنا آسان نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر ایک ہمزاد کے جو عامل تھے ان کی کارگزاری بتاؤں گا، اور انہوں نے ہمزاد کا عمل کیسے کیا، اور وہ ہمزاد نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا، یہ تمام چیزیں میں بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ فن عملیات کے اندر عامل کو جو ہے نا وہ کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، اس چیز کا عادی ہونا چاہیے، ہر وقت پاک صاف رہنا چاہے، شریعت کے اوپر چلنے والا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو جو اب سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر، پہلے یہ چیزیں عام نہیں تھی، اب سوشل میڈیا جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر ہر کوئی استاد و عاملین بن کے بیٹھا ہے، اور وہ عمل بتا رہا ہے لوگوں کو۔ 2 منٹ کے لیے یہ پڑھیں تو پری حاصل ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہمزاد آ جائے گا 5 منٹ میں، ایسے ہو جائے گا وہ۔ بھائی اگر اتنا آسان یہ فن عملیات ہوتا تو پھر آپ سوشل میڈیا پہ ہی ہوتے۔ سوچنے والی بات تھی۔ جس بندے کے پاس ایک گر ہوتا ہے نا، ایک گر کسی بھی چیز کا، وہ اس گر کے ذریعے سے اس کا گھر چل رہا ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کی شہرت ہوتی ہے، وہ اپنا گر نہیں دیتا۔ اب یہاں پہ پریاں بانٹ ہو رہی ہیں، ہمزاد ٹرانسفر ہو رہے ہیں، ہمزاد کے عمل بتا رہے ہیں کہ آپ اتنے دن کریں، 1 دن کریں تو ایسے ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ جھوٹ ہے سب، اور جھوٹے کے اوپر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ میری ایک ویڈیو دیکھ کر حاضرات کی، حاضرات سے علاج کیا تھا مریض کا، تو ایک ساتھی نے کانٹیکٹ کیا ملتان سے، کانٹیکٹ کیا تو وہ صاحب جو تھے وہ بزرگ تھے، سفید داڑھی، سفید مونچھیں، اور سر کے بال بھی سفید، تقریباً عمر 65 سال، 60-65 سال ان کی عمر ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے کہا جی میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، میرے بہت سے مسائل جو اس کے اندر میں گر گیا ہوں، تو میرے معاملات کو چیک کریں۔ ٹھیک ہے جی، چیک کرتے ہیں۔ تو جب ان کے معاملات چیک کیے تو ان کے اوپر رجت تھی، تشخیص میں آ رہا ہے کہ رجت ہے، ٹھیک ہے۔ جب مریض کو سامنے بٹھایا گیا ویڈیو کال پہ لے کر، اور اس کے اوپر اپنا جو بھی ہمارا کلام ہے وہ ہم نے اس کے اوپر پڑھ کے دم کیا، تو مریض کے جسم میں حاضری ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ جب حاضری کی کیفیت بنی تو اس کے اندر چیز آ گئی، جب چیز آئی تو پھر اس سے بات چیت ہونا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس چیز نے بتایا کہ اس کو رجت کیسے ہوئی۔ اس ویڈیو کے اندر عاملین کے لیے سبق بھی ہے، عوام الناس کے لیے سبق بھی ہے، اور ایک عمل بھی ہے، تمام چیز ہے۔ عمل بھی بتایا جائے گا جو اس نے بتایا، اور کیسے اس نے کیا، کتنے دن کی محنت کی، اور پھر عروج سے وہ نیچے کیسے گرا، عروج سے پھر اس کے اوپر زوال کیسے آیا، یہ تمام اس واقعہ اس ویڈیو کے اندر ہے۔ چیز حاضر ہوئی جی۔
اس سے پوچھا بھی تم کون ہو؟ اس نے کہا جی میں حمزاد ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی حمزاد ہے تو اچھا، تو اس کے جسم میں کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ اچھا جی، تو اس کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا تھا، اس نے کسی استاد کی نگرانی میں کچھ سال پہلے قبرستان کے اندر میرا عمل کیا تھا، یعنی کہ حمزات کا اس نے عمل کیا تھا، تب سے میں اس کے تابع ہوں۔ اچھا جی، کیسے کیسے عمل کیا جی اس نے، وہ بتاؤ۔ اس نے آیت بتائی سلام قولا من رب الرحیم، یہ آیت اس نے پڑھی تھی اور مخصوص اس نے طریقہ کار بتایا، تعداد بتائی کہ یہ قبرستان میں ہی رہتا تھا رات اور دن، اور وہاں پر بیٹھ کے یہ پڑھتا رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، دوسرے چلے پر یہ جا کر کامیاب ہوا تھا جب میں اس کے سامنے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کا میرا قول و قرار ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جو بیک پہ استاد تھا وہ ماہر تھا اس کام کا۔ ٹھیک ہے، اور فقہ کے حوالے سے وہ اہل تشیع تھا، اس نے یہ بتایا۔ تو کہتا کہ یہ کامیاب ہو گیا، اس کے بعد یہ پھر اس نے اپنے محلے میں بیٹھ کر تھوڑا بہت کام سٹارٹ کیا مریضوں کو دیکھنے، یہاں سے اس کی شہرت ہوتی چلی گئی۔ ٹھیک ہے جی، پھر کیا کہ میں لوگوں کے علاج معالجے یہ کرتا، ہر طرح کا کام یہ کرنے لگ پڑا۔ جو میرے ساتھ اس کا قول و قرار ہوا تھا وہ تو میں نے کام کرنے ہی تھے، لیکن یہ ناجائز کام جو میں نے قول کے اندر رکھے تھے کہ میں یہ نہیں کروں گا، یہ اس نے یہ مجھے سے زبردستی وہ بھی کروایا۔ میں اس کے تابع تھا، مجھے ماننے پڑی اس کی بات۔ اچھا، پھر کیا کہتا کہ اس کے پاس عورتیں بھی آتی تھیں، مرد بھی آتی ہیں۔ عاملین کے پاس مردوں سے زیادہ عورتیں آتی ہیں۔ اچھا جی، معالجین کے پاس وہ جی آئی، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر اس کا جو ہے نا یہ بے ایمان ہو گیا ان کے اوپر۔ اس نے نا عورتوں کے ساتھ سیٹنگ کرنا شروع کر دی۔ اچھا، پھر کیا ہوا جی، اس نے سیٹنگ کرنا شروع کی تو یہ آہستہ 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 یہ جو اس نے قول و قرار کیا تھا، جو عامل کی معاملات ہوتے ہیں یا عامل کا جو عہد پیمان ہے، اس نے وہ عہد توڑا، یہ زنا کرنے لگ پڑا۔ جو کوئی اچھی خاتون آتی ہے اس کے ساتھ غلط حرکت کرتا۔ پھر کیا ہوا، کہتا جی پھر اس کے اوپر حجت پڑی، اور کیا ہونا تھا، پھر میں جو اس کے کنٹرول میں تھا، جو اس نے مجھ سے ناجائز جائز جو بھی کام لیا، پھر میں نے اس کے اوپر اپنا پریشر ڈالا ہے۔ اچھا جی، تو نے پریشر ڈالا، میں نے کہا تو نے کیا کیا یہ بتا۔ اس نے کہا سب سے پہلے اس کی بیوی کی اس کے ساتھ میں نے ڈیورس کروائی۔ اب وہ آدمی بوڑھا ہے، ہو چکا ہے، اس کی اولاد جوان ہے، اب تھا کہ اس کی اولاد اس کی خدمت کرتی۔ کیسا اس نے اس کو پٹکا کہ وہ بندہ کہ اس کی بیوی کے ساتھ طلاق کروا دی۔ ٹھیک ہے، جب طلاق کروائی تو اب اس کی بیوی کے ذہن میں نے یہ ڈالا کہ اس سے تو نے جائیداد میں حصہ لینا ہے۔ اب بچے اس کے ساتھ کر دیے، یہ اکیلا رہ گیا۔ انہوں نے بچوں نے اور اس کی بیوی نے اس کا گھر بھی چھین لیا، اس کو گھر سے باہر نکال دیا۔ ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں اس کے جسم کے اندر میں نے بیماریاں لگا دی۔ ٹھیک ہے، یہ پاگل ہو جاتا ہے، سائیکو پیشنٹ بنا دیا میں نے۔ ٹھیک ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہے اس کو، ہنس کے وہ بتا رہا کہ یہ سب کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا۔ اچھا جی، میں نے کہا بھی اب تو اس کی جان چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا یہ بتا۔ کہتا کہ آپ علاج کریں، میں چھوڑ دوں گا، لیکن میری یہ شرط ہے یہ پھر دوبارہ مجھے بلائے نا، یا جس فرد کو پڑھ کر اس نے آیت کریمہ پڑھ کے اس نے مجھے تابع کیا تھا، یہ وہ دوبارہ زندگی میں نہ پڑھے۔ اگر یہ پڑھے گا تو پھر میں اس کے پاس آؤں گا اور پھر اس کی ہوا ٹائٹ کر کے جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر ہم نے اس کا پروسیجر کے ساتھ علاج کیا، اور علاج کر کے وہ الحمدللہ صحت یاب ہے، اب دعائیں دے رہے ہیں۔ لیکن یہی چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر، ایک پہلی بات تو یہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر اعمال ایسے نہیں لینے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر جو شخص اس فن کے اندر ہے پھر وہ مضبوط ہو، پھر وہ دنیا کے حص اس کے اندر نہ ہو،
ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ اس کو کیسے اس نے پٹکا۔ اچھا خاصا ہمزاد کنٹرول میں آنا کوئی عام چیز نہیں ہوتی، یہاں پہ عامرین کی سالوں سال کی محنت ہوتی ہے، تو یہ کہ جن کا بچہ بھی قابو نہیں آتا۔ اور اس کی قسمت دیکھو کہ اس کو حمزاد اس کے ہاتھ آ گیا۔ حمزاد آ کر پھر اس نے کیا خرافات کے اندر وہ پڑا، اور کس نتیجے پہ جا کے نکلا۔ وہ نہ گھر کا رہا نہ باہر کا رہا، وہ جیسے کہتے ہیں دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، کہیں طرف کا بھی نہیں اس نے چھوڑا۔ ٹھیک ہے نا۔ عملیات کے اندر کامل استاد ہونا، پشت پر کامل نہ ہو تو قابل ضرور ہو، یہ ہونا ضروری ہے۔ ہر چلتے پھرتے نتھو خیرے عامل سے اجازت نہیں لینی چاہیے عمل کی۔ اب دیکھیں اس میں کیا ہوگا، اگر آپ لے بھی لیتے ہیں اجازت، اجازت لے کے عمل کرتے ہیں، اس کی آپ کو رجت نہیں بھی نہ ہوتی، تو آپ کی محنت ضائع جاتی ہے کہ آپ نے اتنے دن جو ٹائم دیا، جو محنت دی، اس کی جو تاثیر جاری ہونی تھی وہ نہیں جاری ہوگی۔ اب دیکھیں پھر کتنا بڑا نقصان کیا، اتنے دن اس نے پرہیز بھی کیا، ٹائم بھی، کہ اس کو ثواب تو ملے گا جو اس نے جو اللہ کا قرآن پڑھا یا کوئی آیت پڑھی یا کوئی سورت پڑھی، لیکن جس مقصد کے لیے پڑھی اتنا اس کو فضیلت و برکات نہیں ملے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس نے کامل استاد کی نگرانی میں عمل کیا تو اس کو 70-80% اس کے جو معاملات ہونے تھے اس کے ساتھ، اب ایک اس نے ایسے چلتے پھرتے کسی سے عمل کر لیا تو اس کے 10 یا 20% اس کو روحانیت یا اس کے معاملات اس کے اوپر کھلیں گے۔ کتنا فرق ہے ان دونوں چیزوں میں۔ عامل کا شریعت کے اوپر پابند ہونا، اور جو ریاضت کرنے والا ہونا چاہیے اور مضبوط ہونا چاہیے، اور دنیاوی لالچ اس کے معاملات میں نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا۔ عامل بننا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، جیسے کہ دیکھیں اس نے 40 دن کی ریاضتیں کرنی ہوتی ہیں، اور ریاضت کرنے کے بعد اس نے اپنے نفس کو کنٹرول میں کرنا ہوتا ہے۔ شادی شدہ ہے تو بیوی سے پرہیز، کھانے پینے سے پرہیز۔ آج کل کے دور میں تو اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے وہ تو ذکر و اذکار کر ہی رہے ہیں، لیکن آج کل کے دور کے اندر عام انسان سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جا رہی۔ 5 وقت کی ایک وقت کی نماز کے لیے میکسیمم زیادہ سے زیادہ لگا لیں، عشاء کی زیادہ رکعتیں ہوتی ہیں 17، باقی تو جو نماز ہے اس کی فجر ظہر عصر مغرب میکسیمم 10 منٹ لگتے ہیں ایک نماز پر، تو وہ نہیں ادا کر رہے۔ اور جو عامل ہوتا ہے اس نے تو ایکسٹرا کام کرنا ہوتا ہے، اس نے ایکسٹرا پڑھائیاں کرنی ہوتی ہیں، وہ نماز تو پڑھنی ہے جو فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ نوافل پڑھنے ہیں، کثرت سے ذکر کرنا ہے کہ اس کے روحانی دل پاور بڑھے، اس کے زبان میں، اس کے قلب میں اس میں نورانیت آئے، اس میں تاثیر جاری ہو۔ اس نے اگر کسی نقش کی زکوٰۃ دینی تو اس کے اوپر اس نے لکھنا ہے، اس کو اس کی زکوٰتیں دینی ہیں، یہ مشقت والا کام ہے۔ اب جو اناڑی لوگ ہوتے ہیں وہ مشقت والا کام کر کے بھی ان سے وہ فیض و برکات جاری نہیں ہوتے جو ہونے چاہیے تھے۔ اس لیے کامل استاد تلاش کریں، اور اس کے زیر نگرانی اگر کوئی فن عملیات کا شوقین ہے تو وہ اس کو عمل کریں۔ اس ویڈیو کے اندر اسلام قول رب رحیم سے جو آپ کو بتا دیا کہ اس طرح اس نے عمل کیا اور پھر وہ کامیاب ہوا، پھر اس کا جو اس نے مخاصمہ بھگتا، جو اس نے غلطیاں کی، جو کول اس نے توڑا، پھر اس کے ساتھ حمزات نے کیا کیا۔ اس لیے سوشل میڈیا کے اوپر اگر کوئی کسی سے عمل دے، میں نے آج تک جتنے بھی اعمال سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کیے ہیں تو میں نے اس کے اندر یہ ایک پوائنٹ ایشو بات ضرور کہی ہے کہ کسی بھی کامل مرشد پیر اس کے زیر سایہ یہ عمل کیجیے، یا کامل استاد کے زیر سایہ یہ عمل کیجیے۔ عمل میں نے بتا دیے ہیں آپ کو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے اندر ایک نصیحت بھی ہے عاملین کے لیے بھی اور عوام الناس کے لیے بھی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔